ایمان اور اس کے مسائل کی 21ویں حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا مجھے برا بھلا کہنا اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میں بیوی یا اولاد والا بنوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اللہ پاک کی ذات بے نظیر و بے مثال ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اللہ پاک کسی چیز سے نکلے ہیں۔ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا فلاں بزرگ اللہ کے نور سے نکلے ہیں تو یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ اسی طرح حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھنا کہ میں اللہ ہوں، میرا وجود اللہ کے وجود سے الگ نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 22ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں تمام امور ہیں، میں ہی رات دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ ضروری وضاحت: ایک سوال اور اس کا جواب۔ کیا افعال کی نسبت حقیقتاً زمانے کی جانب کرنا درست ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ افعال کی نسبت حقیقتاً زمانے کی طرف سے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ یہ زمانہ برباد ہو جائے، اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، تو اس سے وہ شخص کافر نہیں ہوگا، البتہ اس کا یہ کلمہ کراہت والا ہے، اس لیے کہ اس کلمے کے کہنے سے اہل کفر کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات زمانہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہیں۔ میں زمانہ ہوں سے مقصود یہ ہے کہ میں زمانے کا خالق ہوں، واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 23ویں حدیث۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اذیت پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والے اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کا لڑکا بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکا ثابت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا کرتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 24ویں حدیث۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی لکڑی حائل تھی۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے بندوں پر کیا حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ پر کیا حقوق ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہیں کہ وہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہیں دیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، انہیں خوشخبری نہ سناؤ، کہیں وہ اس پر اعتماد کرتے رہیں اور عبادت کرنے میں کوشاں رہنے کو ترک کر دیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 25ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے گواہی دیتا ہے، یعنی دل کی سچائی کے ساتھ، کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ نے موت کے قریب اس بات سے اس لیے آگاہ کیا تاکہ وہ نہ بتانے سے گناہگار نہ ہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔